دنیا طالبان کے آگے سر جھکانے لگی ہے۔ امریکہ کے دم دبا کر بھاگنے کے بعد برطانیہ نے طالبان کی حکومت کو تسلیم کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ برطانوی وزیر دفاع کیا کہہ رہے ہیں یہ بتاتی ہوں آپ کو۔ وہ کہہ رہے ہیں طالبان برسر اقتدار آئے تو عملیت پسندی کا تقاضا یہی ہے کہ ان کے ساتھ مل کر کام کیا جائے۔ امن کا تقاضا ہے کہ دشمن سے بھی شرائط پر سمجھوتا کریں۔ دوسری طرف ناظرین، طالبان پاکستان کی سرحد کے قریب پہنچ گئے ہیں۔ افغان طالبان نے چمن سے ملحقہ افغان سرحد پر بھی قبضہ کرنے کا دعویٰ کیا ہے۔ افغان فورسز کے پیچھے ہٹنے کے بعد سینکڑوں کی تعداد میں طالبان پاک افغان سرحدی گیٹ تک پہنچے ہیں اور باب دوستی گیٹ پر اپنا پرچم تک لہرا دیا ہے۔ طالبان کی جانب سے ویڈیوز سامنے آ رہی ہیں، وہ جاری کی جا رہی ہیں، جس میں وہ سرحدی گیٹ سے ملحقہ علاقے میں گشت کرتے ہوئے اور چوکیوں پر پرچم لہراتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ طالبان نے پاک افغان سرحد بند کر دی ہے، وہاں کے بازاروں پر قبضہ کر لیا ہے۔ افغانستان سے غیر ملکی افواج کے انخلا کے بعد طالبان کی پیش قدمی جاری ہے۔ اس سے پہلے طالبان تاجکستان، ترکمانستان اور ایران سے ملنے والے سرحدی راستوں پر بھی قابض ہو چکے ہیں۔ اس سے تو پھر ناظرین صاف ظاہر ہے کہ عنقریب افغان پارلیمان بھی طالبان کے قبضے میں ہوگا۔ اس پر بات کرنے کے لیے میرے ساتھ موجود ہیں ماہر افغان امور کے ایاز وزیر صاحب۔ بہت بہت شکریہ ایاز صاحب۔ سر، جو فتوحات ہیں، جس طرح کی ویڈیوز طالبان کی جانب سے جاری کی جا رہی ہے، اسے دیکھ کر تو سر ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ عنقریب وہ اپنی حکومت بنانے والے ہیں۔ شاید اس کا ادراک سر دنیا کو بھی ہے، اسی لیے طالبان کو اپنا سب سے بڑا دشمن کہنے والا برطانیہ سر، ان کا اسٹیٹمنٹ آپ دیکھیے، حکومت کو تسلیم کرنے کا اعلان کر رہے ہیں۔ دیکھیے، تو دنیا کے سامنے مثالیں ہیں، نام لیے بغیر بہت بڑے بڑے لیڈر تھے جنہوں نے جیلیں کاٹی ہے، جن کو غدار ڈکلیئر کیا گیا تھا، لیکن جب وہ نکلے تو ان کے ملک بھی آزاد ہو گئے، وہ صدر بھی بنے اور دنیا نے ریکگنائز بھی کیا۔ تو اسی طرح طالبان بھی ایک حقیقت ہے افغانستان میں۔ ان کے ساتھ اگر ان کی حکومت بن جاتی ہے، ظاہر بات ہے ڈیل کرنا پڑے گا۔ دنیا آہستہ آہستہ اب یہ حقیقت سمجھ رہی ہے کہ طالبان شاید دنیا کے ساتھ تعلقات پچھلی مرتبہ کی طرح نہیں رکھنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے کے ہر ایک ملک کے ساتھ جو اپنے قریب ملے ہوئے ہیں، ان کے بارڈر پہ تو انہوں نے تقریباً قبضہ کر لیا، اعلان کر لیا، لیکن بڑے شہروں کو وہ ابھی ایوائڈ کر رہے ہیں۔ اور افغان حکومت بھی، میرا خیال ہے کہ بڑے شہروں کی دفاع پہ فوکس کر رہے کہ کنٹری سائڈ تو ویسے بھی ان کی پہلے بھی کنٹرول میں نہیں تھا۔ تو لڑائی تو تب ہوگی، اللہ نہ کرے سول وار، کہ اگر شہروں میں لڑائی چل پڑے۔ تو اب لگتا یہ ہے کہ طالبان نارتھ سے اور ساؤتھ سے آہستہ آہستہ یہ شہروں پہ اور کابل پہ پریشر ڈالیں گے، باہر بیٹھ کے شہروں کو، اپنے شاہراہوں کو کنٹرول کریں گے۔ اور پھر حکومت کے ساتھ میرا خیال ہے ان کے اب سیریس ڈسکشن بھی قطر میں چل رہے ہیں، کیونکہ عبداللہ اور حامد کارزئی صاحب، جو میں نے سنا ہے، شاید وہ افغان حکومت کے ساتھ بیٹھ کے ان سے رائے لے کے یا ان کی بقول شخص سے آشیرواد لے کے وہ دوحہ گئے ہیں۔ تو اب دوحہ میں کیا بات ہوتی ہے، امکانات تو ہے کہ شاید کوئی راستہ نکل پڑے۔ تو اس کے بعد جو حکومت بنے گی، ظاہر بات ہے دنیا اس کو ریکگنائز کرے گی، ان کے ساتھ ڈیل کرے گی، اور وہ حکومت بھی دنیا کو اکیلے نہیں چھوڑ سکتی کہ ہم صرف طالبان لیڈ اور طالبان